السلام علیکم۔ ڈائلاگ ود محسن میں حارث امین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھا گیا، یہ دعویٰ ان کے پارٹی چیئرمین نے کیا اور ساتھ میں ان کے وکیل نے بھی کیا۔ کل ہم اس پر بات بھی کر چکے ہیں، اور ایک ممکنہ رد عمل جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ آ سکتا ہے آرمی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آئی ایس پی آر اس کا جواب دے سکتی ہے، اس کا انتظار شاید سب کو ہی تھا۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، اب یہ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشیل بیان نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے اس خبر کی جو ہے اس خط کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں۔ وہ باتیں یا انکشافات کیا ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے اس خط کے بارے میں، یا ممکنہ طور پہ اگر عمران خان کی طرف سے کوئی خط لکھا گیا ہے تو اس پر ان کا ایک ریئیکشن یا ان آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس تمام تر صورتحال کے، اس خط کا لکھا جانا، اس کا جواب آنا، اور موجودہ صورتحال، اور آنے والے دن یعنی کہ 8 فروری کا احتجاج، اس تمام تر صورتحال کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اس میں حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کس طرح کی اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے، ان تمام تر حالات کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خبر جس کو لوکلی تو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا، لیکن انٹرنیشنلی اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور گارڈین کی میرے سامنے جو ہے خبر ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ڈپٹی فارن منسٹر وہ اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے ہیں، اور اس وقت وہ یو اے ای میں محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب کے جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ خیر ہو آپ کی؟ وعلیکم السلام۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے مزے اینکر ہیں یار، جس طرح سے آج آپ نے تعارف کروایا اپنے موضوعات کا۔ مجھے زیادہ دلچسپی طالبان منسٹر کے حوالے سے ہے، میں اس پہ پہلے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جی پلیز۔ باقی چیزیں تو روٹین کی ہیں ہمارے پاس، اور چونکہ ہمارا لوکل میڈیا جو ہے اس پہ بہت زیادہ بات کرتا ہے، تو ہمیں بات کرنے کے لیے کوئی ایسا اینگل دیکھنا پڑتا ہے۔ کل ہم نے جس طرح سے آپ بالکل صحیح کہا کہ کل ہم نے اس پہ بات کی ہے خط کے حوالے سے، اور ہم نے اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی پولیٹیکل وزڈم اگر کہنا چاہیے جتنی خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو تقریباً ملتی جلتی باتیں تھیں، اور کل بھی ہم نے اس کا ایک جائزہ لیا تھا، لیکن ہم نے پازیٹیو سائڈ کو زیادہ دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ خط لکھا ہے تو ایک گڈ ول جسچر ہے، لیکن حسب دستور جس طرح سے کہتے وہ پیٹ کے جو جنم لیا ہوتا ہے ان کے دانت نہیں گننے پڑتے، تو اپنے میڈیا پہ ہونے والی گفتگو کا میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے، وفاقی وزراء کی طرف سے، یا حکومتی اتحاد کی طرف سے اس خط کو ریڈیکیول کیا جائے گا، مذاق اڑایا گیا۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک پریکٹس ہے پوری دنیا میں، خطوط لکھے جاتے ہیں، بادشاہوں کو لکھتے ہیں، عام آدمی بھی لکھتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس میں کوئی کام کی بات ہو تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن سیکورٹی ذرائع کو کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے، اور تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ ریڈیکیول نہیں کیا گیا بلکہ تمسخر اڑایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے خط پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سیکورٹی ذرائع۔ دوسرا یہ ہے کہ سزا یافتہ مجرم نے ایک خط لکھا ہے۔ سر یہ سیکیورٹی ذرائع کیا ہوتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، دیکھیں مطلب کن کو ہم سیکیورٹی ذرائع کہتے میں ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرائع کے حوالے سے خبر اس وقت آتی ہے جب کوئی رپورٹر رپورٹ کرتا ہے اور نام ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا اس نے اپنے سورس کا، یہ کام پریکٹس ہے۔ لیکن یہ خط چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے لکھا ہے، اور وہ پارٹی اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور اس پارٹی کا ایک بہت بڑا مقدمہ اور ایک کلیم ہے، اور اس پارٹی کا جس سے مقدمہ ہے یا جس سے ان کو انصاف کی توقع ہے یا جن کے ساتھ ان کا تنازع ہے، اس آرمی چیف کو خط لکھا گیا، تو اس خط کے حوالے سے ایک اہمیت تو بنتی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایس پی آر اس کا جواب دے اور کہے کہ یہاں ایک خط لکھا گیا، بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن سیکورٹی ذرائع کو آپ نے کہا کہ ذرائع کیا ہوتے ہیں، تو جس بھی چونکہ تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے ہی چل رہی ہے، تو آف کورس یہ کہا جا سکتا ہے کہ جواب تو آیا ہے، لیکن جنہوں نے جواب دیا ہے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہمارا نام کوٹ نہ کیا جائے، تو ذرائع کہا جاتا تو بات ہوتی کہ پتہ نہیں کس نے یہ خبر اگر یہ کہا لیک کی جائے ہے، کہ یہ لیکن سیکیورٹی ذرائع اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹر کی بات لازمی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی کسی آرگن سے یا کسی فرد سے ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو سیکیورٹی ذرائع کے اس حوالے کو سے کہا ایک جا رہا ہے۔
فوج کی طرف سے ایک ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہا جا سکتا ہے. ہاں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نام نہ بتانے کی، یہ کہتے ہیں نا کہ نام نہ بتانے کی شرط پہ انہوں نے یہ کہا. اچھا سر، اس کی تفصیلات اور اس کے جو امپیکٹ پڑے گا موجودہ صورتحال پر، آنے والے دنوں میں 8 فروری کو جو ہے بلیک ڈے منانے کا پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے، احتجاج بھی کریں گے. اس پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سر یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، جو ڈپٹی فارن منسٹر ہے افغانستان میں بھی وہ آپ سے کیوں فرار ہو گئے سر؟ میں بھی آپ سے یہی اجازت لے رہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ تو ہم روز بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت امپورٹنٹ خبر کے طور پر لیا ہے. گارڈین کی یہ رپورٹ میرے سامنے ہے کہ یہ ڈپٹی فارن منسٹر ہیں مسٹر محمد عباس اسٹینکزئی. ان کی پشتوں میں کیا بنتی ہے پروننسیشن، معذرت کے ساتھ یہاں پر جو اسپیلنگ ہے میں نے تو اس کو ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پروناؤنس کیا ہے. محمد عباس اسٹینکزئی طالبان سے ڈپٹی فارن منسٹر. تو وہ یو اے ای چلے گئے ہیں. جانے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی حکومت کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے پالیسیز ہیں اور خواتین کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے اس کو کرٹیسائز کیا انہوں نے. وہ ایک گریجویشن سیریمنی میں شرکت کی ہے انہوں نے اور وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے. 20 جنوری کا یہ واقعہ ہے. خوست میں، یہ پاکستان کے بارڈر میں، افغانستان کے بارڈر کے قریب جو خوست کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے 20 ملین کے قریب یعنی افغان جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی روا رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے اسلام کا بھی ذکر کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اسلام میں عورتوں کا جتنا کردار ہے اور اسلام میں جس طرح سے تعلیم فرض کی گئی ہے خواتین اور مردوں پہ کہ تم پہ تعلیم حاصل کرنا لازم ہے. تو جب اسلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں رکھی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بات تو انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے، لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ ہر ایک کا اپنا اسلام ہے اور اس کا اپنا ہی ایک انٹرپریٹیشن ہے، اپنا ایک تعبیل کا ان کا دائرہ کار ہے. انہوں نے طالبان نے جب بھی اقتدار میں آئے ہیں یا جن علاقوں میں ان کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پر وہ خواتین پر جو ظلم کرتے ہیں، یعنی اب 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. سر یہ تقریر سبب بنی ان کا ملک چھوڑنے کے؟ ہاں، وہ سبب اس کا یہ ہے کہ سپریم لیڈر جو ہے افغانستان طالبان کے ہیبت اللہ اخونزادہ، تو مبینہ طور پر انہوں نے ایک تو ٹریول بین ان پہ لگایا، دوسرا ان کو کہا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. تو ان کو بھنک پڑ گئی اس بات کی کہ میرے لیے اب دن مشکل آنے میں. کام تو انہوں نے بہت ہی خطرناک کیا. یعنی افغانستان کے اندر آپ دیکھیں نا کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، ہائر سیکنڈری یا اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے تو بات ہی کیا کرنی ہے. تو بچیوں کے اسکول جو ہیں ان کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی جائے، بلکہ بین لگا ہوا ہے. پھر عورتیں گھروں کے باہر کام نہیں کر سکتی. پھر ان کی جو موومنٹ ہے اس پہ بھی پابندی ہے. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ہیومن رائٹس کے، اس کے اوپر وہ پوری نہیں اترتی. لیکن ان کا اپنا، جیسے میں نے کہا کہ طالبان کا اپنا ایک اسلامی شرعی ایک انٹرپریٹیشن ہے، ایک نظریہ جس کے مطابق وہ زندگی گزارتے، شدت پسندانہ ہے. تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے وہ تمام یعنی پاکستان کے ساتھ بھی ان کا یہی پرابلم ہے. جو پاکستان کے اندر کام کرنے والے دہشت گرد ہیں جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، ٹی ٹی بی، ان کا بھی پاکستانی آپ سے، میرے سے، پاکستانی حکومت سے وغیرہ وغیرہ، ان کا جو اپنا برانڈ آف اسلام ہے نا، اس کی مناسبت سے ہمیں تو وہ یا کافر سمجھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے یا تجدید ایمان کریں. اس بنا پر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ہے اور طالبان کی حکومت کو اسی لیے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا رہا کہ جب بھی آتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن سب سے زیادہ کرتے ہیں. ان کی پولیٹکس کا بھی انداز بالکل ہی مختلف ہے. تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر نے، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ منتھ ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سپریم لیڈر جو ہے افغان حکومت کا، طالبان کا، اس کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ ایسے جو ایکشنز ہیں نا، یہ ہیومینٹی ایٹ لارج یعنی انسانیت کے خلاف جرائم ہیں یہ. تو عورتوں کی آزادی کے حوالے سے اور اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایک ریزنیبل پولیٹیکل سسٹم کے طور پر، پارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کرتی. تو اس کی بے شمار وجوہات طالبان کے انداز سیاست اور انداز جو فکر ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگرچہ یو اے ای میں انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ بات، محمد عباس اسٹینکزئی نے یہی کہی ہے کہ جی میں اپنی ہیلتھ کی ریزن سے، تو جان بچانے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو سبب بنا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہ 20 ملین کے قریب ہماری
جو آبادی ہے، یعنی 2 کروڑ افغان خواتین جو ہیں، ان کا جو زندہ رہنے کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، کام کرنے کا حق ہے، ریزنیبل عزت کے ساتھ شہری زندگی گزارنے کا حق آپ نے ان کو ان سے محروم کیا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے، اسی لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اپنے معاملات سے، اس لیے ہمارے لوکل میڈیا نے نا اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ ایشو بہت بڑا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھیے گا اس کے اوپر مزید بھی کچھ اقدامات بھی سامنے آئیں گے، اور افغان حکومت جو طالبان حکومت، ان کے اوپر بھی میرا خیال کرٹیسزم میں اضافہ بھی ہوگا. رائٹ. اور کرٹیسزم کے علاوہ سر افغان حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہوگا ان کے لیے کہ وہ ذرا اوور ویو کرے اپنی پالیسیز کو اور ذرا نرمی برتیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ایڈجسٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. اگر وہ اسی طرح سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی. شاہ جی یہاں پر میں ایک بریک کے لیے جو ہے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر جو حالات موجودہ ہیں، یہ خط لکھنا، اس کا جواب آنا، اس کا امپیکٹ، اس پر بات کرنا چاہوں گا. خواتین و حضرات یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی یہ جو خط لکھا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف کو، اس میں کیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی ریلیف مانگا ہے یا کچھ اور باتیں ایسی کی گئی تھیں؟ کیونکہ ریئیکشن ہم نے جو دیکھا ہے، جو سیکیورٹی ذرائع کا ذکر بھی کیا ہم نے سٹارٹ میں، تو وہ کوئی پازیٹیو نہیں آیا. تو اس میں کیا ایسی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے یا ایسا کیا لکھا ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی ذرائع نے کہا کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کا خط ہمیں کوئی ملا نہیں ہے. اگر خط ملا نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ رد عمل آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خط نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جی میڈیا سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ خط لکھا ہے. لیکن انہوں نے سر یہ بھی صرف یہ نہیں کہا نا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بندہ جو مجرم ہے اس کے سزا یافتہ بندہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ رد عمل آپ نے جو دیا، اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیمے دروں نیمے بروں، کہ خط ملا ضرور ہے لیکن اس پہ ہم نے بات اس طرح سے کرنی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خط نہیں ملا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی اوپر والی دراز ذرا کھولیے گا، اس میں موجود ہے کہیں. اگر انہوں نے کہا ہمیں خط نہیں ملا تو نہیں ملا، لیکن جو رد عمل وہ دے رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے، ہم بھی یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے سیکیورٹی ذرائع کو ہی جو انہوں نے کہا ہے اس کا انالیسس کر لیتے ہیں کہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ خط ملا ہے لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ریڈیکیول کیا گیا، یہ کہا گیا کہ جی ایک سزا یافتہ مجرم ہے، جو کہ وہ ہیں، تو وہ خط ہمیں دلچسپی نہیں ہے، اور اگر آپ نے کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو آپ ان سے ہی کریں. مطلب میڈیا میں آنے والی ایک چیز پر آپ نے تبصرہ کیوں کرنا تھا؟ لیکن سر اگر ڈائریکٹ آپ کے پاس خط نہیں آیا تو آپ کہیں کہ جی نو کمنٹس ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے ویل لیفٹ، کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خط آئے گا تو دیکھیں گے جی کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے. البتہ بیرسٹر گور نے یہ ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میری آرمی چیف سے ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس پہ ہم نے امن عامہ کی صورتحال اور اس پہ بات کی تھی سیکیورٹی کی. ٹھیک ہے، وہ بھی ماشاء اللہ سے چیئرمین پی ٹی آئی لگے ہوئے ہیں، لیکن بات وہ بھی ایک چیئرمین کے جو ایک چیئرمین سزاوار ہوتا ہے جس طرح کا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ بات کرے، چونکہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی ہماری یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا، اس لیے وہ بھی اس طرح کی بات کر کے نکل جاتے ہیں. میڈیا تو چھیڑتا ہے، بات کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے کہ کوئی سوال ایسا دیا جائے جس پہ کوئی یعنی یا لوز بال ہوتا ہے نا، یا چھکا لگتا ہے یا کوئی آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا شاہ جی پہلے صرف یہ بات تھی کہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں اور فیصل چودھری صاحب ہے، وہ لوگ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خط لکھا گیا، اس پر بات بھی ہوئی، اس کے مندرجات پر بھی بات ہوئی. جب یہ ریئیکشن آیا کہ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول ہو بھی جاتا تو مزید آپ نے بات کر دی، تو اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب کے جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے آفیشیل، اس سے خط کی انفارمیشن کنفرم کی جاتی ہے اور تمام مندرجات دیکھیں 4 ذرائع سے اس بات کا پتہ چلا ٹویٹر ہینڈل پہ، تو یہ بعد میں آیا. پہلے تو فیصل چودھری نے کہا، پھر بیرسٹر گور نے کہا، پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کہی ہے عمران خان صاحب کی سسٹر نے کہ جی انہوں نے خط لکھا ہے. لیکن اس کے مندرجات جو تھے وہ مکمل طور پر ٹویٹر ہینڈل پہ ہمارے سامنے ہیں. کل ہم نے ایک اندازے کی بنیاد پر کہ اس میں یہ کہا گیا ہوگا، تقریباً اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں. جو کہا گیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انتخابات میں دھاندلی کا پی ٹی آئی کا کیس ہی بنیادی طور پر یہ ہے. دوسرا 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کو وہ چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں گئی ہے اور کیس بھی زیر سماعت ہے. پی کا قانون، ساری سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں اور خود سول سوسائٹی ہے، لیگل کمیونٹی ہے، جرنلسٹ ہیں، صحافتی تنظیمیں، سب احتجاج کر رہے ہیں. اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا اس خط میں.
پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیوں کا ذکر کیا کہ ہمیں کس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا ہمارے آئینی اور قانونی جو ہمارے حقوق ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا۔ ہاں، ٹاپ آف آل جو چیز ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کی سیاسی انجینئرنگ میں مداخلت پر سوال اٹھائے ہیں اس لیٹر میں، جس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو انٹیلیجنس اداروں کا سیاسی معاملات میں مداخلت کا انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کرتی ہیں، اور دوسری سیاسی انجینئرنگ۔ سیاسی انجینئرنگ کا بنیادی طور پر یہ ایک ایبسٹریکٹ ٹرم ہے کہ حالات کو اپوزیشن کے خلاف اور جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی ہے اس کے حق میں موڑنا حالات کو، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا تو مقدمہ ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ حکومت ناجائز ہے، اس کو اقتدار اس طرح سے دلوایا گیا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہ ہو یا سیاسی جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ ان کی پشت پناہی نہ کریں تو یہ اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اپنے مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال میں لا رہے ہیں ان کو۔ باقی انہوں نے فوج اور عوام کے درمیان خلیج کا ذکر کیا ہے۔ تو باتیں تو عمران خان صاحب بھی وہی کرتے ہیں جن سے ان کو چڑ ہے، یعنی عمران خان صاحب بھی حد ہی کرتے ہیں ویسے۔ یا تو آپ ان کو لیٹر شیٹر لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جب کہا کہ جی 8 فروری آ رہی ہے اور ہم نے اب دم مست کلندر کرنی ہے۔ ویسے سر 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے کی جو ایک پوزیشن تھی، ایک مومنٹم تھا، کیا وہ ٹوٹ چکا ہے احتجاج جی کا؟ بالکل ٹوٹ چکا، اس پہ میں بات کروں گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، ہم نے کہا تھا خط لکھا تو اچھی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر ہولسٹیکلی اپنی ہی جو ان کی پوزیشن ہے نا پولیٹیکل حوالے سے، اور جہاں تک وہ آگئے ہیں 8 فروری کے انتخابات سے پہلے اور 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے کو لینے کے بعد جو انہوں نے احتجاج کا طریقہ اختیار کیا ہے، اس میں اب آرمی چیف سے بات کرنا یا اسے لیٹر لکھنا اگر مجھ سے کوئی میری دانست میں وہ ضروری نہیں تھا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ریکارڈ پہ ہی ایک نظر ڈال لیں کہ آپ نے اب تک ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا وہ کیا ہے۔ آپ نے سابقہ آرمی چیف کو تو چھوڑیے، موجودہ آرمی چیف کے بارے میں پھر ان کے ساتھ آپ کا 36 کا آنکڑا رہا ہے یار، جب وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے۔ ساری باتیں اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ناپسندیدگی کا یہ عالم ہو، ایک دوسرے کے ہاں احترام بھی نہ پایا جاتا ہو، انہوں نے آپ کو مطلب یہ کہ دروازہ بند کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جی اگر آپ نے سیاسی معاملات پہ بات کرنی ہے تو آپ سیاستدانوں سے کیجیے۔ تو آرمی نے تو آرمی چیف نے سر تو اس میں اپنی جو انٹیلیجنس اداروں کا کردار ہے وہ تو سیاستدانوں کا معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اس کو انہوں نے وہ ایک ختم کرنے کی ریالٹی ہے۔ بات کی ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، اس پر بات کی ہے۔ تو یہ تو وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ڈسکس ہونا ضروری ہے۔ نہیں، ڈسکس ہونا نہیں ضروری، میڈیا میں روز ڈسکس ہوتے ہیں۔ کیا وہ یہ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جن کو آپ نے لیٹر لکھا ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی سیاسی انجینئرنگ کی ہے؟ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چیزیں ان کے نوٹس میں لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آفیشیلی آپ کے سامنے مندرجات آئے ہیں نا، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ اس لیٹر کے لکھنے کی کیا وجوہات ہیں وہ تو عمران خان صاحب جانے، وہ ذمہ دار ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے پی ٹی آئی میں۔ لیکن تماشا کریں محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا ایک تعارف ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ دیکھیں، یہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے۔ جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا نا کہ آپ ایک لیٹر لکھ دیں، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کس کی بات مانتے ہیں کس کی نہیں، بس ایک ابا اٹھتا ہے ان کو کوئی امپلسیولی تو وہ کام کر گزرتے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجودہ حکومت کے خلاف اب تک بھی جو انہوں نے چیز یا مومنٹم برقرار رکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کا کوئی ایسا سیاسی مشیر ہے۔ وہ اپنے انداز سیاست کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ تو اس بنا پہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر کسی سے پوچھتے تو ان کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر واقعتاً آپ نے لکھنا تھا تو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ پھر کوئی چیز ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ یہ بند کریں جی یہ سارا تماشا، ہم بھی آپ کو ایک ایگریمنٹ دیتے ہیں،
آپ کے ساتھ یہ شرائط ہیں, ان سے بات ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی ساری احتجاج کی سیاست جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہیں سر یہ ہوگی. لیٹر لکھنا تو یہی ہے سنیں کہ نا ایک احتجاج بات, کی اجازت آپ ختم نے کہا کہ کرتے ہیں جیسے اور ایک مہذب طریقے میں وہی ڈیمانڈز کی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں, یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں, یہ ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جس چیز سے وہ چارج شیٹ ہے. ہاں, جس چیز سے وہ چڑھتے ہیں ان کو اور چڑھایا گیا ہے. عمران خان صاحب بھی, میں نے کہا نا, اپنے انداز سیاست کے خاتم بھی ہیں, مجد بھی ہیں, اور امپلسو ہیں. 5 منٹ کے بعد کیا کریں گے شاید عمران خان صاحب کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. یار آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, جن گلیوں سے جن بازاروں سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے تعارف کی نا ایک ٹیل بلیزر اسے کہتے ہیں, وہ جا رہا ہوتا ہے. لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کا مقدمہ جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں تصادم کی راہ اختیار کر کے اپنا راستہ نکالوں گا اس سے, تو آپ وہ اختیار کر لیجئے. آپ نے ایک ایسے وقت میں جب آپ نے 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے کال دی ہے, اور آپ نے نئے کرنیل, جرنیل اور کپتان مارکیٹ میں اتار دیے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس عالم میں آپ نے وہ لیٹر لکھا ہے. ہم نے کہا تھا ہو کہ سکتا ہے ان کو یہی ان کو سوٹ کرتا ہو یہ وقت کہ یار مجھے اس وقت لکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایسا رسپانس آئے اور حالات بدل جائیں اور ہم جو اپنی پالیسیز ہیں اس کو اس کے اکارڈنگلی دیکھ لیں. ایک آپ کو چٹکی کاٹوں, عمران خان صاحب کیا مشیر لگے ہوئے, کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو, اللہ جانے وہ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. اگر انہوں نے کوئی 2-4 آدمی رکھے ہوتے نا جو ان کو میدان جنگ میں پائی جانے والی تازہ ترین, دیکھیں وہ آپ خود جیل میں موجود ہیں. آپ کو آپ کے گھر کے اندر بھی بند کر دیا جائے تو وہ جیل ہی ہوتی ہے. ان کو باہر کی دنیا کی وہ امیجیٹ یا جو امپلسو چیزیں سامنے نکل کے آتی ہیں نا, جسے ہم کنٹمپریری سینسیبلٹی کہتے ہیں, اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ ابھی بھی اسی طرح سے, ایک تو اپنی ذات کے وہ حجرے میں مقید ہیں, دوسرا حالات و واقعات سے بالکل باہر اڈیالہ جیل کے ایک کمرے میں ہے, جیسے بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو سچویشن کا پتہ نہیں ہے. اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. موجودہ حکومت چاہے صحیح ہے یا غلط ہے, وہ 1 سال تقریباً پورا کرنے والی ہے. انہوں نے اپنے ٹینٹیکلز جو ہیں, چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی ہیں. اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے جس بات سے ناراض تھی, موجودہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ناراضگیاں ختم کر دی ہیں. ان کے بہت سارے تقاضے پورے ہو چکے ہیں. یہ فیور 1 سال کے دوران اس سسٹم کو مل گیا ہے نا, ریلیف ملا ہے. عمران خان صاحب اس سے محروم رہے ہیں. اس لیے ان کو موجودہ صورتحال کا مکمل جائزہ لینے کے لیے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں نے جنگ لڑنی ہے یا میں نے صلح کرنی ہے تو ان دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیتے. اوپر سے انہوں نے 8 فروری کا یہ دیا ہوا ہے. آپ کا سوال تھا کہ کیا احتجاج کر پائیں گے, نکلیں گے اس شاک کے قافلے, ٹھیک ہے, کچھ مارا ماری بھی ہوگی, تصادم بھی ہوگا شاید, ٹھیک ہے نا. مومنٹم آپ نے کہا تھا نہیں بنے گا, نہیں بنے گا, نہیں, کیونکہ آپ 8 فروری کے انتخابات کے بعد آپ نے بتدریج ایک ٹیمپریچر تھا جس تک آپ اپنی احتجاجی سیاست کو لے کے گئے تھے, وہ اس میں بریک آ گیا ہے. مذاکرات کی ٹیبل کی طرف گئے, ایک فٹیگ ہوتی ہے. آپ کے جو سپورٹرز تھے, ووٹرز تھے آپ کے, یعنی جو پیادے تھے, وہ سارے کے سارے تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے. اب آپ ان کو ریچارج کرنے لگے. عائشہ جی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کیپٹن چینج کر دیے ہیں اور اس وقت جنید اکبر خان کی قیادت میں یہ احتجاج ہوگا. کون ہوتا ہے جنید اکبر آپ خان؟ یہ بتائیے گا کہ کیا علی امین گنڈاپور ان کو سپورٹ کریں گے بینگ وزیر اعلیٰ؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے. نہیں کریں گے. کوئی جو ہے سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوگی, کسی طریقے کی اس طرح کی سپورٹ نہیں دیکھیں, حاصل علی ہوگی. امین گنڈاپور بطور چیف منسٹر آتے تھے جب وہ احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچتے تھے, ٹھیک ہے. بٹ ہی ہیز دا اتھارٹی کہ وہ مشینری پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہی ہیز ہیڈ دا اتھارٹی ٹو ایکسرسائز آل دا پاورز ویسٹڈ ان ہم. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جنید اکبر بہت, یعنی عمران خان صاحب کو ان پہ یقین ہوگا, لیکن عمران خان کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ پریکٹیکل اور مٹیریل ہے, وہ اس کے علی امین گنڈاپور کے پاس ہے, ٹھیک ہے. ایز آف ٹوڈے عمران خان صاحب بھی شاید کل, پہلے تو علی امین گنڈاپور کی صوبائی صدارت گئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کی چیف منسٹری سے لے لیجئے, ان کو بنا لیجئے. لیکن آپ نے کہا تھا مومنٹم ٹوٹ گیا بھائی. اور ممکنہ طور پر شاہ جی حکومت کیا کرے گی احتجاج کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں طاقت کا استعمال ہوگا. میں کوئی نجومی نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہٹ درمی کی فضا اسی طرح سے برقرار رہی اور جو اس طرح سے جنید اکبر اور عالیہ حمزہ جو ہیں ان کا انتخاب کیا گیا کہ یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے, اور اس کے لیے جو اسکواڈ ہم نے فیلڈ میں اتارا ہے اس کے کیپٹن آپ ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ طاقت کا استعمال ہوگا. حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی. میں نے بہت امپورٹنٹ ایک بات کی کہ 1 سال گزر گیا حکومت کو,
انہوں نے چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی ہیں. وہ سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر گاڑی کی ہر چیز کا کنٹرول ان کے پاس ہے. جہاں پر ان کو جو بندہ ٹھیک لگتا تھا انہوں نے کر لیا نا. دیکھیے نا, اب آج انہوں نے جناح اسکوائر کا یہ افتتاح کیا. چلتے چلتے ایک بات بتاؤں, یہ سرینا والا چوک ہے, 72 دنوں کے اندر انہوں نے مکمل اس کو کیا ہے. لیکن اس کی تقریب جو ہوئی ہے وہاں پر محسن نقوی صاحب بہت امپورٹنٹ آدمی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ محسن سپیڈ تھی پنجاب میں پہلے, آج انہوں نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر کو مکمل کر کے یعنی گیون ٹائم میں انہوں نے یہ محسن سپیڈ اس کو دے دیا ہے. یعنی پنجاب سپیڈ جو تھی اب انہوں نے محسن سپیڈ کر دیا. یعنی شہباز پرائم منسٹر نے خود محسن نقوی کی موجودگی میں یہ کہا ہے. اور محسن نقوی اگر 245 کے آرٹیکل کے انڈر ریکویسٹ کر کے آرمی کو اگر لاہور ان کے سپرد کروا دیتے ہیں تو اسلام آباد بھی ان کے سپرد ہوگا. پھر کسی چڑیا کو کہیے گا پر مار کے دکھائے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ شاہ جی. پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.